حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ آپ کا اصل نام خالد بن ولید بن مغیرہ تھا اور آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مخزوم سے تھا۔ آپ کی کنیت ابو سلیمان تھی اور آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کے تلوار کا لقب دیا گیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ ابتدائی زندگی: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی زندگی میں قریش کے لوگوں کی طرح آپ بھی اسلام کے شدید مخالف تھے۔ آپ نے جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں قریش کی فوج کی قیادت کی اور اپنے عسکری منصوبوں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے پیچھے آپ کی حکمت عملی کا بڑا کردار تھا۔ آپ ایک بہترین گھڑ سوار اور جنگی ماہر تھے اور آپ کو قریش کی فوج میں اہم مقام حاصل تھا۔ اسلام قبول کرنا: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے قبل سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ آپ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح ثابت ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی مہارت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ نے اپنا پورا زور اسلام کی تبلیغ اور دفاع میں لگایا۔ جنگ موتا: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بڑا معرکہ جنگ موتا تھا، جو 8 ہجری میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمان فوج کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ آپ نے اس جنگ میں اپنی زبردست عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو شکست سے بچایا اور بحفاظت واپسی ممکن بنائی۔ جنگ یرموک: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف 15 ہجری میں لڑی گئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور حکمت عملی نے مسلمانوں کو رومی سلطنت کے خلاف فتح دلائی۔ عراق اور فارس کی فتوحات: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عراق اور فارس میں بھی کئی فتوحات حاصل کی گئیں۔ آپ نے نہایت ہی قلیل تعداد میں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ ان عظیم سلطنتوں کو شکست دی۔ جنگ قادسیہ اور جنگ ہیرا بھی ان معرکوں میں شامل ہیں، جن میں آپ کی قیادت نے دشمن کو بری طرح شکست سے دوچار کیا۔ سیف اللہ کا لقب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا کیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ کی تلوار ہمیشہ اللہ کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے استعمال ہوگی۔ وفات: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کے جسم پر ایک بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو، جو آپ کی شجاعت اور جنگی زندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ شہید ہوں
مگر اللہ نے آپ کو بستر پر موت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلامی تاریخ میں ایک بے مثل سپہ سالار کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی بہادری، قیادت اور ایمان کی پختگی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔